اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 50 سے 60 میں ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینا اور ان کا انکار، بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب اور اہل ایمان کے سوا پوری قوم کی تباہی کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم سب اللہ پر محض بہتان باندھ رہے ہو کہ اس نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگو، میں اس بات کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو بس اسی اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں قوت دے کر تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور گناہ کار بن کر ایمان سے روگردانی نہ کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر تو آئے نہیں، ہم اس طرح صرف تمہارے کہنے پر نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے کی پاداش میں ہمارے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات پر گواہ رہنا کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے تو اسی اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو اس نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ ہر جاندار مکمل طور سے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط
مستقيم. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ہی ملتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. پھر اگر اس پر بھی تم روگردانی کرتے رہو گے تو جان لو کہ جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. اور میرا رب تمہیں ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ آباد کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ہمراہ جو اہل ایمان تھے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور ان کو ایک سخت عذاب سے محفوظ رکھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ تھی قوم عاد کی سرگزشت جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کی پیروی کرتے رہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. سن لو، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. یہاں قوم عاد کا قصہ تمام ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اہل ایمان کے سوا تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے نسل انسانی کی تطہیر تھی کہ اگر یہ لوگ باقی رہتے تو ان کی اولاد بھی دنیا میں فساد ہی کا سبب بنتی.